بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید کوچنگ کلاسز کی طرف سے تمام امت مسلمہ کو عموماً اور پاکستانی بھائیوں کو خصوصاً رمضان المبارک مبارک ہو، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمارے لیے یہ والا رمضان کا مہینہ عافیت اور بہت ڈھیر خوشیوں کے ساتھ لے کے آئے۔ آج عجیب اتفاق ہے، 23 مارچ 2023 اور ٹھیک 83 سال پہلے یعنی آج ہی کے دن 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور، جس کو بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا، 83 ایئرز پہلے بیک یہ قرارداد پیش کیا گیا تھا، جس میں پاکستان کے حوالے سے باتیں کی گئی تھی۔ اور پھر دوسرا عجیب اتفاق دیکھیے کہ 27 رمضان المبارک بمطابق 1368 ہجری بمطابق 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ گویا کہ پاکستان اور رمضان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور آج خوش قسمتی دیکھیے کہ پاکستان میں پہلا روزہ ہے اور 23 مارچ ہے۔ گویا کہ 23 مارچ 1940 اور 23 مارچ 2023 یہ تجدید عہد کا دن ہے، اور پھر 27واں رمضان انشاءاللہ آئے گا، جس میں پاکستان دنیا کے نقشے پہ ابھرا تھا، جس میں پاکستان ایک اسلامی مملکت کے طور پر وجود میں آیا تھا۔ آج میں انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بحث کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ انتہائی اہم ہے میرے لیے بھی اور آپ سب حضرات کے لیے بھی۔ رمضان، قرآن میں اس کے بارے میں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم ترحمون۔ سورہ بقرہ میں رب العالمین فرماتا ہے کہ اے مومنو، تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح پچھلی والی امتوں یا پچھلے والے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے لعلکم ترحمون، کہ آپ پہ رحم کیا جائے۔ قرآن اور حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو روزے کے لیے لفظ صوم استعمال کیا گیا ہے۔ روزے کو لفظ صوم سے تعبیر کیا گیا ہے، اور صوم کا معنی ہے اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو پابند کرنا، اپنے آپ کو صبر کی زنجیر سے باندھنا۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے جس میں رب العالمین نے قرآن اور رمضان کے آپس کے تعلق کو بیان فرمایا ہے، جس میں ارشاد ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہی مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ تو لفظ رمضان جو آیا ہے، تو اصل میں یہ لفظ رمضان رمز سے ماخوذ ہے، رمز سے، اور رمز کا معنی ہے جلانا، کسی چیز کو جلانا۔ تو کیا رمضان میں ہم گیس جلاتے ہیں، لکڑیاں جلاتے ہیں، یا بجلی جلاتے ہیں، یا ہیٹر جلاتے ہیں؟ نہیں جی، اصل میں رمضان میں جو رمز کا لفظ ہے، اس میں اپنے خواہشات کو جلانا، بیجا احساسات کو جلانا، رسوم و رواجات کو جلانا، اپنی ضد اور انا پرستی کو جلانا، اپنی فیس بک کی بری عادت کو جلانا، تعصب کو جلانا، اور حسد کو جلانا، تکبر کو جلانا، ریا کو جلانا، شرکیات اور لغویات اور فضولیات کو جلانا، الغرض جتنی بھی اخلاق رذائل ہے اس کو جلانا ہوگا۔ اس کے علاوہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان کو احساسات کا مہینہ کہا ہے۔ کس چیز کا احساس؟ یعنی اس مہینے میں بندے روزہ دار کے ساتھ بھوک کا احساس ہو جاتا ہے، افلاس کا احساس ہو جاتا ہے، تنگ دستی، مشکلات کا احساس ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے
اس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا تو اس کا کھانا پینا چھڑانے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ مطلب اس شخص کو، اس روزہ دار کو ظاہری طور پر تو وہ روزہ سے ہوگا، بھوک اور پیاس میں ہوگا، لیکن اس شخص کو بھوک اور پیاس کی اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جھوٹ اور غلط کاریوں سے پرہیز نہیں کیا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایمان اور احتساب کے ساتھ، فیتھ اور اکاؤنٹیبلٹی اینڈ رسپانسبلٹی کے ساتھ۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ تمام اعمال کا بدلہ بروز قیامت رب العالمین فرشتوں کے ہاتھوں پہ دے گا، یعنی جتنے اعمال ہم کرتے ہیں ماں سوائے روزہ کے، اس کے اعمال کا بدلہ اور ثواب اور سرٹیفکیٹ ہمیں فرشتوں کے ہاتھوں ملے گا۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر خود دوں گا، میں اس کا ثواب خود دوں گا، اس کا جو سرٹیفکیٹ اور ڈگری ہوگا وہ میں خود تقسیم کروں گا۔ یا بعض علماء اس سے یہ مطلب نکالتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں خود اس کا اجر ہوں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ خود اس کا اجر بن گیا۔ یہ تو ہمارے حواس سے، ہمارے بالکل احساسات سے انتہائی اونچی بات ہے، لیکن اگر رب العالمین خود اپنے ہاتھ سے وہ ڈگری ہمیں عنایت عطا فرمائے تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ کیونکہ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو گورنر کے ہاتھ سے، کسی کو پریزیڈنٹ کے ہاتھ سے، کسی کو وائس چانسلر کے ہاتھ سے ڈگری مل جائے تو یہ کتنی خوشی کی بات، کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ اور پھر رب العالمین کے ہاتھ سے ہمیں رمضان کے جو روزے ہیں اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ رمضان وہی مہینہ ہے جس میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، ایک نفل فرض کے برابر ہے، اور کسی مسلمان روزہ دار نے کسی دوسرے مسلمان روزہ دار بھائی کو افطار کرایا تو اس افطار کرانے والے کے لیے اتنا ثواب ہے، اتنی اجر ہے کہ گویا کہ اس نے ایک اور روزے کو رکھا ہو، بغیر اس کی کہ جس کو افطار کرایا گیا ہو اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ علاوہ ازیں حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ دو صحابی تھے، دونوں آپس میں فرینڈز تھے۔ ایک صحابی شہید ہو گیا جہاد میں، کافروں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ وہ دوسرا جو دوست تھا وہ 1 سال بعد اپنی موت مرا۔ کسی صحابی نے ان دونوں کو خواب میں دیکھا اور دیکھتا ہے کہ وہ جو شہید ہو چکا تھا وہ بعد میں، اور وہ صحابی جو اپنی موت مرا تھا 1 سال بعد، وہ اس صحابی سے پہلے جنت میں چلا گیا ہے۔ تو آ کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا، رسول اللہ میں نے فلاں اور فلاں کو دیکھا تو وہ تو شہید ہے اور یہ جو ہے اس سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی شہید بھائی سے 1 سال بعد وہ مرا، 1 سال میں 1 مہینہ فرض روزے رکھے، تو اس 1 مہینہ فرض روزوں نے اس صحابی کو اتنے کمال اور درجے پہ پہنچایا کہ وہ اس شہید صحابی سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ میں تمام مسلمان بھائیوں سے، وہ میل ہو، وہ مرد ہو یا خواتین ہو، بوڑھے ہو یا نوجوان ہو، خصوصی طور پر اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ مہینہ اصل میں
نیند کا مہینہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو نیند میں اڑانا ہے. یہ مہینہ اصل میں خوراک اور ان فضول بکواسات اور لغویات کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ جو مہینہ ہے تو یہ احساس کا مہینہ ہے. اور احساس اسی وقت ہم میں آئے گا کہ ہم ایک ایک سیکنڈ کو اس کو ہم یوٹیلائز کر دیں، پراپرلی اس کو ہم انویسٹ کر دیں. تمام مساجد میں دروس قرآن جاری ہے، تمام مساجد میں قیام اللیل تراویح کی صورت میں وہ جاری و ساری ہے. تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس میں ہم نے ضرور شرکت کرنی ہے. اور یہ جو آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اور رمضان کا آپس میں انتہائی گہرا تعلق ہے. اصل میں یہ قرآن کا مہینہ ہے تو ہم نے قرآن کو اپنی سینے سے لگانا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جس طرح حدیث میں آتا ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اگر کسی نے قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کیا تو اس کو 10 نیکیاں مل جائیں گے، کم سے کم 10 نیکیاں. اور خود فرماتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ ایک لفظ ہے اور 3 حروف اس میں شامل ہے. گویا کہ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جائیں گی. میں آپ کو ویسی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ قرآن مجید ہیں، اس کا آپ اگر ذرا دیکھ لیں تو یہ قرآن مجید ہے، اور اس میں یہ سطور میں اگر کاؤنٹ کرتا ہوں یہ تو 15 سطور ہیں. اس میں ان الفاظ کو میں کاؤنٹ کرتا ہوں، حروف نہیں الفاظ کو میں لیتا ہوں تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 الفاظ ہیں ایک سطر میں، اور 15 سطور ہیں تو گویا کہ 120 الفاظ بن گئے، حروف نہیں. اس حدیث کے مطابق میں الفاظ کا کہتا ہوں تو 120 الفاظ بن گئے. تو یہ ایک صفحہ قرآن مجید کا اگر کسی نے واقعتاً ایمان اور احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس نے ایک صفحہ تلاوت کیا تو کم سے کم اس پہ 1200 نہیں کیا، کیونکہ 120 حروف نہیں الفاظ، اور 120 کو 10 میں ضرب دے دی تو یہ کم سے کم میں نے کہا کہ 1200 نیکیاں اس ایک پیج پڑھنے پہ رب العالمین آپ کو دے گا. اور اس سے حدیث پہ اگر ہم اس کو اپلائی کر دیں اور اس کو ہم حروف میں ڈال دیں تو یقیناً یہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں بات چلی جائے گی. تو یقیناً قرآن مجید کو اپنے سینوں سے لگائے اور ثابت کرنا ہوگا ہمیں کہ واقعتاً قرآن یہ مہینہ جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو فیس بک میں، ہم اس کو نیند میں، ہم اس کو بازاروں میں بے جا محافل میں اس ٹائم کو اڑائے، اس کو مزید ویلیویبل بنائے، قیمتی بنائے. یقین مانیے اس سے اور اس ایک مہینے سے ہماری پوری زندگی میں ایک مثبت انقلاب آ سکتا ہے. اور خصوصی طور پر میں پھر اپنی یوتھ سے، اپنے بہنوں سے اور اپنے بھائیوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک دفعہ پھر میری طرف سے تمام مسلمان بھائیوں کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو.